یہ جو ہماری کوئی 150 ارب 150 کروڑ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان کا تجزیہ کر لیجئے 30 کروڑ کے قریب عرب ہیں، یہ امیین جن کا حضور نے کہا تھا تمہاری طرف خاص طور پر بھیجا گیا ہوں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃً۔ ان کو کتنا بڑا مقام ملا کہ محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملا۔ ہاشمی تھے کہ نہیں تھے؟ کرشی تھے کہ نہیں تھے؟ اور نمبر 2، ان کی زبان میں اللہ کا کلام ہے۔ ہم تو کیسے پڑھیں اللہ کا کلام؟ عربی سیکھیں، گرامر سیکھیں، گردانے رٹیں، چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں تو قرآن پڑھیں نا۔ ان کی تو مادری زبان میں ہے، پھر انہوں نے امام نہیں بنایا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ باقی جو 120 کروڑ ہے ان میں نمبر 2 ٹاپ کا مجرم مسلمانان پاکستان میں۔ وائی تم نے ایک ملک کی تقسیم کرائی، ہم سے دعائیں کی تھی کہ اللہ انگریز کی غلامی سے نکال کر ہمیں ہندو کی غلامی محمد دے دے، اللہ ہمیں ایک آزاد ملک دے دے، علیحدہ ملک دے دے، اللہ تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے دین کا نمونہ دکھائیں گے دنیا کو۔ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، آزاد مسلمان ریاست۔ وہ تو 17 سال کے بعد ہو گئی، 37 کا خطبہ تھا، 47 میں قائم ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم، شہنشاہیت کے دور میں آ گئے تھے، اب دنیا تو دیکھتی ہے نا بنو امیہ کا دور کیسا تھا۔ آخر ہماری تاریخ ہی کا داغ ہے نا، واقعہ کربلا کس کا داغ ہے، واقعہ ہرا کس کی تاریخ کا داغ ہے؟ ہمارے چہرے کا داغ ہے نا، تاریخ تو ہماری ہے۔ ہم یہ چہرے پر، اسلام کے چہرے سے یہ داغ دھبے دھو کر اصل اسلام اور اس کا عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک نظام قائم کر کے دنیا کو دکھائیں گے، ایک مثال ہوگی۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا یہ ایک روشنی کا مینار ہوگا۔ بٹ وی went back upon our promise، ہم نے اللہ سے وعدہ، اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو۔ سورہ اعراف میں ذکر ہے حضرت موسیٰ کی آمد کے بعد کہا تھا بنی اسرائیل نے، اے موسیٰ ہم پر تو تمہارے آنے سے پہلے بھی ظلم ہو رہا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہو رہا ہے، تمہارے آنے سے ہمیں تو کوئی حاصل ہوا نہیں۔ سورہ اعراف میں ان کا قول ہے عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور لاؤ لشکر کو غرق کرے، تمہیں دنیا میں حکومت دے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے ہمارے دشمن کو قتل کیا ہے۔ گاندھی کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی، کانگریس کے لیے یہ موت سے کم بات نہیں تھی۔ بھارت ماتا کے ٹکڑے، کچھ دنوں پہلے گاندھی نے کہا تھا میری لاش کے اوپر پاکستان بن سکتا ہے، بنا؟ کیسے بن گیا؟ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ معجزہ تھا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نازل ہوا یہ، جو رات نزول قرآن کی ہے وہی رات نزول پاکستان کی ہے، معجزہ تھا۔ لیکن تم نے تو محل بنائے ہیں، تم نے دنیا بنائی ہے، تم نے موٹر وے بنا لی ہے، ہمارا دین کہاں ہے؟ تو نمبر 2 مجرم ہم ہیں۔ باقی نمبر 3 پہ جائیں گے۔ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر تنا ہوا ہے، بدترین۔ ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے دی لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔
نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تم پہ اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کم وقت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر بھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا ہے، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں، لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات بچ کر رہا ہوں۔ وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں ہے، آیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا
5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے، وہ سن لیجئے آپ۔ آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے۔ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہوتی، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے اسے، انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانیں بچی ہیں۔ جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا ہے وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ Now do as you like۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ۔ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے،
وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی، تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو آپ کی کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا۔ اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کی، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، ایک آدمی صرف، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر حضور کو رکھ، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اترنی نہیں۔ پھر وہاں سے واپسی پر جو دعا مانگی ہے، اف، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا ملتقننی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آ جائے، حملہ کریں، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا، جو چاہے کرتے وہ۔ لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تقسیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوئے۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنے چادروں کے ساتھ کس کر، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور، جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے۔ جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے اپنے پیٹوں کے ساتھ۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے۔
یہ ہے سیرت النبی. آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، کہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے، تو وہ کتاب آپ کے لیے مسٹ ہوگی اس کا پڑھنا. وہ جو ہمارے مکتبے نے شائع کی ہوئی ہے اچھے سفید کاغذ پر، وہ تو 200 روپے کی ہے، لیکن ہمارے تنظیم کے طرف سے تاکہ کم استطاعت والے لوگ بھی استفادہ کر سکے، وہ 70 روپے کی قیمت ہے، شاید وہ 50 ہی میں آپ کو مل جائے، وہ یہاں مل جائے گی. بات پڑھیے خدا کے لیے. وہ سیرت اس میں آپ کو ملے گی، سیرت ان جلوسوں میں نہیں ہے، سیرت ان درود کی محفلوں میں نہیں ہے، سیرت ان نعتوں کے اندر نہیں ہے. کہاں ہے؟ کسی نے یہ واقعات آپ کو بتائے؟ تو منہج انقلاب نبوی. پھر 5 چھوٹی کتابوں کا ایک سیٹ میں آپ کے لیے بنا کر لے کر آیا ہوں. وہ بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعے کے اندر بک گیا ہے، اکثر حصہ بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا. حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ سوچا کبھی؟ ہمارے حضور سے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ سوچا کبھی؟ رسول کامل 12 تقریریں میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہوئی تھی 1981 میں، ربیع الاول کے 12 دنوں میں ایک تقریر روز. یہ کتابیں باہر. اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد 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 کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جہاد. اور یہ جو انقلاب کا پروسیس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا. یہ 5 کتابوں کا ایک سیٹ جو ہے وہ 150 روپے کا باہر مل جائے گا. آپ لینا چاہیں پڑھیں، سنیں، سمجھیں. جو کچھ ہم حضور سے محبت کے جو اظہار کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے. اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریق انقلاب کیا تھا، اختصار کے ساتھ. تفصیل سے ان کتابوں میں دیکھیے. نمبر 1، دعوت ایمان بذریعہ قرآن. یتلو علیہم آیاتہ. آج جمعے میں نے اسی آیت پر تقریر کی ہے. تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ. اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا، یقین والا ایمان. دیکھیے، برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے. میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. عقیدہ ہے، والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں. کیا نہیں کیا؟ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر. اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر. اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ؟ تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ نہیں. تو تم جھوٹ بول رہے ہو. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا ہوگا. ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب. جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا، پھر ان کا تزکیہ کیا،
تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن نے۔ کیوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کی مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے۔ نمبر 3، انہیں جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں کی۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے علی السمع والطاعت، جو حکم دیں گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، فی البشر منشد والمکر ہے، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانشار نہیں۔ اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنائیں۔ وَأَلَّا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے، کسی کے روب سے، کسی کی طرف سے استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے۔ یہ بیعت تھی جو حضور نے صحابہ سے لی، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آج رونے کا مقام نہیں ہے، کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی کی۔ اتنی لمبی حدیث، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولوشنری پارٹی، حزب اللہ کی مکمل جو ہے اساس موجود۔ بیعت تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو اور طرح کی جماعتیں بنتی۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو، تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ، جوابی کارروائی کوئی نہ کرنا۔ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے، اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو اہم ہے نا، آج میں جمعے میں بھی سنا چکا ہوں۔ بلایا گیا، آؤ خباب، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے۔ اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ ان پر، لیٹ گئے۔ کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ اب ایسا شخص سوچئے اگر اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا نا، مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں، یہ زندہ کباب بنانے چلے ہیں۔ ڈیسپریٹ انسان 1-2 کو مار کر مرتا ہے، اجازت نہیں۔ کفو ایدیکم، ہاتھ رو کے رکھو۔ یہ سیرت کی چیزیں، یہ موتی کہاں سے ملیں گے آپ کو؟ منہج انقلاب نبوی ضرور پڑھیے، اعلیٰ ایڈیشن لیجئے، اللہ ہمت دے، سفید کاغذ مضبوط، یہ چھپا ہوا ہے اس پر، نیوز پیپر پر سستا ہے، بہرحال وہ پڑھیں، علم تو ملے گا نا۔ البتہ جب تیار ہو گئے، تعداد کافی ہو گئی، تزکیہ ہو چکا ہے، دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تب اب آخری مرحلہ شروع، جنگ۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، 12 سال مکے میں درویشی، دعوت، نصیحت، تبلیغ، واعظ۔ کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے، سن لیا، کسی نے گالی دی، جواب میں دعائیں دی،
کسی نے پتھراؤ کیا، جواب میں پھول پیش کیے. یہ درویشی 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 درویشی. مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں، 3 کام کیے: مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر اور انصار بھائی بھائی مواقعات، اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے، انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر میثاق مدینہ. اس کے بعد آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. جنگ حضور نے شروع کی ہے، قریش نے نہیں کی ہے. یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے کہ نہیں ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے تو دفاعی نہیں تھی. حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا. اور باطل نظام کے سردار تو بیٹھے ہیں مکے کے اندر. فقاتلوا اولیاء الکفر، یہ جو اولیاء ہے ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سب کچھ تھا. بہرحال اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کچھ ہوئے ہیں. بدر میں اللہ نے بہت بڑی فتح دی، یوم الفرقان. احد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی، معاف نہیں کیا، کنڈون نہیں کیا. فتح ہو گئی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا. 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے، یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن وہاں کیا ہو گیا ڈفرنس آف اوپینین کہ وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا نا، یہ تو فتح ہو گئی ہے. لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے رہے مت ہلو مت ہلو مت ہلو، چھوڑ کر چلے گئے. 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے. وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا، وہ مورچہ خالی ہے، شکست ہو چکی تھی. لیکن پھر کوہ احد کا چکر لگا کر آ کر جو پیچھے سے حملہ کیا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبیوں کے ساتھیوں سے بھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے پکا ہے کہ نہیں. ایک دم نصرت نہیں آتی. یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی. کلائمیکس ہو چکا تھا، اور دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں. پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے تو گھر کا اگرچہ محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکا. غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں تو عین اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے. لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا، تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے بچایا. سراقہ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھسے کئی دفعہ ریت کے اندر. پھر اللہ نے حضور کو اور غزوہ احد غزوہ احزاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وبشر المؤمنین واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دو ہے محمد ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب فتح قریب ہے. صلح حدیبیہ فتح ہوئی کو فتح قرار دیا. غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی. پھر سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے، پروانے کا کام تو جل جانا ہے نا شمع کی گرد. شمع محمدی کے پروانے بننا، دعویٰ کرنا آسان کام ہے، بننا تو بہت مشکل. یہ راستہ اختیار کریں. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ بذریعہ قرآن. پھر پیسو ریزسٹنس، جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کارروائی نہیں. کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کفوا ایدیکم. اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزم. اب ٹکراؤ ٹکر. آج اس کا ایک بدل ہے. دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے دنیا کے اندر. اگر آپ تعداد کافی ہے، کمیٹڈ لوگ ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، شہادت مطلوب مقصود اور جماعت ہے، ڈسپلن ہے، تو آئیے میدان میں بلاک کیجئے، گھیراؤ کیجئے.
گولیاں چلے سینوں پر کھائیے، بالآخر فوج سرنڈر کرے گی۔ جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے، کہ جماعت تیار ہو، نیتیں درست ہو چکی ہوں، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، منظم ایک امیر کے ساتھ بیعت کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو، اگر یہ راستہ اختیار کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کو ہمت دے، اور یہ اللہ پر احسان نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول کر لیے تو اس کا احکام، اب اس کا اپنے اوپر احسان مانو۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی یہ بدو آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، ان سے کہہ دیجئے میرے اوپر اپنا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو۔ منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے، ہمارا تن من دھن اس میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، ایسی زوردار حدیث، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن ایک قانون ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ کتب اللہ لأغلبن أنا ورسلی، رسولوں کے باب میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے، رسول غالب آ کے رہتے۔ دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے، جو بھٹک رہے لوگ، یہ بدنیت نہیں ہے، راستہ معلوم نہیں، لوگ جو ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے، اب ان کے خلوص میں کیا شک ہے، لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے، راستہ دکھانے والا نہیں ہے، یہ راستہ ہے، اس راستے پر غور کیجئے، اس پر فکر کیجئے، سوچئے، جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے، پھر اللہ ہمت دے، آپ کبھی لاہور آئیے، مجھ سے بات کیجئے، اگر آپ کے خیال میں نے کوئی چیز غلط لکھی ہے، غلط کہی ہے، مجھے سمجھائیے، میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔